اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، بہت اچھی شخصیت اور بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمانے والے، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ناظرین، ہم حضرت سے گفتگو کا آغاز بھی کریں گے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے نور ہدایت پروگرام میں اس گلدستے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ثناءخواہ موجود ہوتے ہیں، اچھی آواز کے مالک۔ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں بہت اچھی آواز کے مالک، اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی ماشاءاللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب سید شبیر حسینی صاحب۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے جناب، خیریت سے؟ ماشاءاللہ ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سننے کی بھی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، جو کہ اس وقت ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکا ہے۔ ناشکری۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا، اگر ہم نظر دہرائیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم ذرا اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آئینے میں دیکھ لیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے ہم سب پر، ہر انسان پر اللہ رب العزت کا بہت احسانات ہیں رب کریم کے۔ ہم اللہ رب العزت کے احسان کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کے کتنے نقصانات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشکری کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید و فرقان حمید اپنی کلام میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ سب جانیں گے علماء اکرام سے، لیکن ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں گزارش کروں گا سید شبیر حسینی صاحب سے ہدیہ نعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غیر کے در پر کیوں جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غیر کے در پر کیوں جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب
انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ نے ایک سما باندھ دیا، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، ناشکری، لیکن ناشکری سے پہلے میں حضرت سے سوال کروں گا، شکر ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ارشاد فرمائیے گا شکر ادا کرنے کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے حافظ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس خاص پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ شکریہ۔ آپ نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے یہ عمومی طور پر بھی اور خاص طور پر یہ آج کل کے دور کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دور میں انسان جو ہے، خاص کر مسلمان، اللہ کی ذات سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں، اور ناشکری ہر طرف دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاشرتی اور بہت سارے جو ہے معاشی مسائل کا سامنا ہمیں درپیش ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، سبحان اللہ۔ اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے شکر کا بھی ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ذکر کی فضیلت کیا ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ بندہ زمین پر بیٹھ کر اس کا ذکر کرے تو خالق کائنات اس بندے کو عزت یہ دیتا ہے کہ آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس سجا کر اس بندے کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عزت اور کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں رب کی یاد میں اور اس کا ذکر اور اس کی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارتے ہیں، اور فرمایا میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم تم مجھے یاد کرو اور مجھے نہ بھولو۔ اللہ اکبر، گویا اللہ کی یاد یہ شکر ہے اور اللہ کو بھلا دینا یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شکر، سب سے زیادہ شکر کس ذات کا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس ذات کے احسانات آپ پر سب سے زیادہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا شکر سب سے زیادہ کیا جائے۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ اگر احسانات کسی ذات کے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ دار کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو بتا رہے کہ میرے بندو تمہارا تو ذکر ہی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، اور پھر ہم نے تمہیں وجود سے، عدم سے وجود بخشا ہے۔ تو یہ ہمارا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور جسم کے اندر اگر بندہ غور و فکر کرے تو ایسی ایسی نعمتیں اور ایسے اعضاء اللہ نے عطا کیے ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ پکڑنے کے لیے خوبصورت ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ تو ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ بندہ اس میں غور و فکر کرے تو رب کی قدرت یاد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندے کی توجہ اس طرح دلائی ہے کہ بندے بتا کہ تیرا تو وجود بھی نہیں تھا، تیرا تو ذکر ہی نہیں تھا، اور میں نے تجھے خوبصورت وجود عطا کیا۔ اور اس وجود کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے کہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اے انسان ہم نے تجھے خوبصورت شکل و صورت اور جسامت عطا فرمائی ہے، اتنا خوبصورت شاہکار پیدا کیا اور اتنی نعمتیں عطا کی۔ تو پھر حق بنتا ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں اور اس کا شکر کرتے ہوئے گزارے۔ اچھا، اگر بندہ اللہ کا شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیا عطا فرمائے گا؟ اس کا جواب بھی آپ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کچھ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، کچھ پیتا ہے تب بھی اللہ کا شکر کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی اور اس کا شکر کرتا رہے، اس بندے کو رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بندہ مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے،
اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اے لیعرفون وہ پہچانے میں کون ہوں۔ تو اگر رب کی رضا ہی حاصل ہو جائے تو بندے کے زندگی کا مقصد وہ پورا ہو گیا، تو گویا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت جیسے کہ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، قرآن میں ارشاد ہے، تو ناشکری سے کیا مراد ہے ارشاد فرمائیے گا، اور قرآن مجید و فرقان حمید میں کس مقام پر کس انداز میں ناشکری کے لیے مذمت کے الفاظ ہیں؟ ناشکری تو یہ ایک وسیع موضوع ہے، اگر اس پر بندہ گفتگو کرنے لگ جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ اس میں ناشکری کے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، مواقع ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کن کن مقامات پر ناشکری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو زندگی دی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نہیں گزارتا تو گویا وہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی دے، خوشی کا موقع، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر جو ہے وہ شیطان کو راضی کرنا شروع کر دے تو گویا اس نے اپنے رب کی ناشکری کی ہے۔ اسی طرح مصیبت بندے کے اوپر آ جائے اور بندہ مصیبت کے وقت بجائے اس کے کہ رب کی رضا پر راضی رہے اور یہ کہے کہ مالک میں ہر حال میں تیرے اوپر راضی ہوں اور تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کے برعکس اگر بندہ واویلا شروع کر دے اور رونا دھونا شروع کر دے، شکایتیں شروع کر دے، تو یہ رب کی بارگاہ سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کر رہا ہے۔ تو ایسی یہ ناشکری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے انتہائی مذموم ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو کی روح قبض کر لی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں رب العالمین ایسا ہی کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو اس سے دور کر دیا، تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین ایسا ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا اس کو جو تکلیف پہنچی، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد کی ہے اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، اللہ ہم تیرے لیے اور تیری طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا لو اور اس کو بیت الحمد کا نام دے دو۔ تو تکلیف آئی اور تب بھی اب رب کی رضا جو ہے وہ پیش نظر رکھی اور اس کا شکر ادا کرتا رہا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بندہ ناشکری کرتا رہے تو جو مصیبت آئی ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے، وہ اسی پر جائے گی۔ بندہ ناشکری کرتا رہے، واویلا کرتا رہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اس کو مصیبت پر صبر کرنے پر جو ثواب اور اجر و ثواب ملنا تھا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور مصیبت جو آنی تھی وہ تو جو وقت ٹلنے کا تھا وہ اس سے پہلے نہیں ٹل سکتی۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ مصیبت آئے یا خوشی ملے ہر حال میں اپنی رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور شکر جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے ارشاد فرمائیے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جس کو کوئی تکلیف پہنچے یا وہ بندہ اگر تکلیف نہیں بھی پہنچتی، خوشحالی کے حالت میں ہے، تب بھی ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو سب سے بڑا اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے ایسے بندے سے ملاقات کراؤ جو روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار ہو، اس سے زیادہ اللہ کا کوئی پیارا بندہ نہ ہو۔ تو جبریل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بندے کے پاس لے کر گئے جس کو جزام کا مرض تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے جس ہاتھ پاؤں گل سڑ کر اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکے تھے، لیکن اس بندے کی شکر گزاری کا عالم یہ تھا کہ وہ بندہ پھر بھی زبان سے کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، جب تک تو نے چاہا تیرے عطا کرتا ان اعضاء سے میں نے فائدہ اٹھایا اور جب تو نے چاہا یہ اعضاء میرے سے لے لیے، میں ہر حال پہ راضی ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل میں نے تمہیں کہا کہ کسی ایسے بندے سے مجھے ملاؤ جو سب سے زیادہ عبادت
عبادت گزار ہو، اللہ کے قریب ہو، اور تم اس بندے کے پاس لے آئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ بندہ جب تندرست تھا تو سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار تھا، نمازیں بھی کثرت سے پڑھتا تھا، روزے بھی کثرت سے رکھتا تھا، اب اس تکلیف میں مبتلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں۔ تو پھر بھی اس کی زبان پر یہ الفاظ ہے، اللہ تیرا شکر ہے، جب تک تو نے چاہا میں نے تیری عطا کردہ آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، اور جب تو نے چاہا وہ آنکھیں میرے سے لے لی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا میں گواہی دیتا ہوں واقعی روئے زمین پر اس سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار اور برگزیدہ بندہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ رب کا قرب بندے کو نصیب ہو جائے، تو اللہ کا قرب بندے کو مل جائے تو پھر جو ہے وہ بندے کا مقصد حیات پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت ایک بندہ جو ناشکری کرتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ناشکری کے نقصانات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ تجھے عطا کروں گا، جو نعمتیں دی ہیں، جو احسانات کیے ہیں، اس میں مزید اضافہ اور برکتیں ہوں گی۔ لیکن اگر تم نے کفر کیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا، تو پھر سن لو کہ میرا عذاب سب سے زیادہ سخت عذاب ہے، کہ اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات کرنے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرا شکر کرتے، لیکن شکر نہیں کرو گے تو پھر اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تمہیں جہنم کا دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ اب اس ناشکری کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے اس کے ذرائع ہیں، اس لحاظ سے بندہ جو ہے وہ ناشکری میں شمار ہو جاتا ہے، ناشکروں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ کوئی والدین کی ناشکری کرتا ہے، بیوی ہے تو اپنے خاوند کی ناشکری کرنے لگ جاتی ہے، اولاد ہے اپنے والدین کی ناشکری بن جاتی ہے، چھوٹے بڑوں کا اور بڑے چھوٹوں کی ناشکری، یہ سارے معاملات معاشرے کے جو ہیں خرابیاں ہیں، ان پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے اور اس کی رضا کی خاطر اپنی زندگی نہیں گزارتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر دردناک عذاب دیتا ہے۔ اور آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جہنم کا عذاب کس قدر سخت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جہنم کے عذاب کی کیفیت کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان آگ کے جوتوں کی گرمی اور شدت اور حدت اتنی ہوگی کہ اس کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول کر جو ہے اس کے کان اور ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو جہنم کے عذاب کو سہنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے خلاصی اور چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کی خاطر گزارے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ جیسے حضرت آپ نے ارشاد فرمایا مختلف اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو ناشکری کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن میں چاہوں گا اگر ایک چیز ہم ایڈ کر دیں، ماں باپ کی ناشکری، اس کے کتنے نقصانات ہیں اور اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، اگر اس میں تھوڑی روشنی ڈال دیں گے۔ ماں باپ کی ناشکری تو یہ سب سے بڑا گناہ علماء نے لکھا ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن میں تو یہاں تک فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، انہیں اف بھی نہ کہو۔ اور علماء نے اس اف کے لفظ کی جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین اتنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں کہ وہ خود چل کر جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اب ایسی کیفیت بن گئی اور اولاد نے ان کو اٹھا کر جو ہے قضاء حاجت کے لیے لے جانا ہے، کبھی ایسا ہو جائے کہ ان کی قضاء حاجت کپڑوں میں ہی نکل جائے، تو فرمایا کہ ان کے کپڑوں میں جو قضاء حاجت ہوئی ہے اس کی بدبو کی وجہ سے اولاد کو یہ حکم ہے کہ اپنے ناک کے اوپر کپڑا نہ رکھیں، کیونکہ ناک پر کپڑا رکھیں گے تو بوڑھے والدین یہ سمجھیں گے کہ شاید ہماری اولاد ہم سے تنگ آ گئی ہے، نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ تو شریعت نے اس حد تک جو ہے وہ والدین کی ناراضگی سے بچنے کا جو ہے وہ خیال رکھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ نے ساری زندگی اپنی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن والدہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی امی جان میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جس لقمے کی طرف میں ہاتھ بڑھاؤں اور میرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لقمے کی طرف آپ کی نظر پہلے بڑھ چکی ہو اور آپ کا ارادہ ہو اس کو اٹھا کر کھانے کا اور میں آپ کے ارادے سے واقف نہیں ہوں اور میں اٹھا کر کھا لوں، آپ ماں ہونے کی وجہ سے منع نہیں کریں گی، حالانکہ دل آپ کا تھا کہ وہ اٹھا لیں، تو میں اس کو بھی جو ہے وہ بے ادبی شمار کرتا ہوں۔ اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس
جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ گویا اللہ رسول کی رضا کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو آپ کی نماز بھی قبول ہے، روزے بھی قبول ہیں، حج و صدقات و خیرات ساری عبادات تب قبول ہیں جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ اچھا حضرت، اگر ایک شخص ہے جو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ماں باپ کو اس نے راضی رکھا ہوا ہے، لیکن رب کریم کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ حقوق اللہ کے اندر جو ہے وہ علماء نے کہا کہ چاہیے تو یہ کہ بندہ کوتاہی جو ہے وہ اپنی طرف سے نہ کرے۔ اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں سستی کی وجہ سے بندہ حقوق اللہ میں کوتاہی کا شکار ہو بھی جاتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس سے یہ امید ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنے فضل سے بخشش فرما سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ حقوق اللہ جو کی بجائے حقوق العباد کو زیادہ جو ہے وہ اسلام میں اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں کمی بیشی تو رب کی رحمت پر جو ہے وہ منحصر ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت نہ روزوں کی ضرورت، وہ غنی ہے ان چیزوں سے۔ اگر روئے زمین میں کوئی بھی ان کا نام اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، پھر بھی اللہ کی خدائی میں تو فرق آنے والا نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوگی، اور ان میں حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کے جو ہے وہ حقوق ہے، کہ اگر ان میں کوتاہی کر رہا ہے، اگر والدین کو اس نے راضی کیا ہے جس طرح اللہ رسول نے کہا اس طرح اس نے والدین کی خدمت کی، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر دنیا سے چلے گئے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن 4 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، اور ان 4 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ فرمایا جس بندے نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، قیامت کا دن ہوگا جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روکے گی، اللہ فرمائے گا سیدھا جنت میں چلا جائے۔ تو اس لیے اگر والدین راضی ہوئے تو رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ بخشش فرما دے گا۔ میں مختصر سے سوال میں چاہوں گا، مختصر سا جواب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ناشکری کیا کرتے تھے ان کو کتنا ناپسند فرماتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے بارے میں بہت ساری وعیدات بھی جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مقامات پر فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ بہت سی عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، اور ان کی وجہ پوچھی گئی تو یہ تھی کہ وہ ناشکری کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم کی مستحق قرار دی گئی ہیں، کہ اگر اس عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی ناشکری کر رہی ہے، بیچارہ خامد سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر میں آتا ہے، اور اس کو گھر میں جو ہے وہ پھر بھی اگر کبھی کسی وقت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ یہی شکوہ کرتی ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کے گھر میں جو ہے وہ سکون نہیں دیکھا ہے، تو یہ ناشکری جو ہے نا وہ اس کے جہنم کے جانے کا سبب بن جائے گی۔ یہی خاوند اگر اپنے وائف کی اپنی بیوی کی ناشکری کرے، وہ اس انداز میں کہ بیوی اپنا پورا حق ادا کرے، ٹائم پہ کھانا دے، ساری چیزیں، اور خاوند آگے سے یہ کہے کہ تم کچھ بھی نہیں خیال کرتی، یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل، اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق بیان فرمائے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مرد حضرات خامد ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر یہ بات فرمایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی میں کچھ ایسی عادات اور چیزیں ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں، تو کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ جو ہے وہ ان کی جو اچھی عادات ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ اسی طرح بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ خاوند کو دیتا۔ تو یہ میاں بیوی کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت نمونہ ہے۔ ہم اگر اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا جنت بن جائے گی، دنیا ہی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اللہ اس عمل کے ذریعے سے جنت کی ابدی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اس عمل سے ہمیں جنت کی ابدی نعمت عطا فرمائے گا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت بہت احسن انداز میں ناشکری کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی سب کا خیال رکھیے گا۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔